السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. چلیے دعا پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. کل ہم سورہ فاتحہ پر الحمدللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پر بات شروع کر چکے تھے اور ہم الحمدللہ پر بات کر رہے تھے. حمد کے بارے میں ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر عربی کے حساب سے مدح کے مقابلے میں حمد کا لفظ استعمال کیا. حمد کا لفظ عربی زبان میں ایسے موقع پر بھی بولا جاتا ہے یا ایسی ہستی کی بھی تعریف کی جاتی ہے جو اس لیے آپ اس کی حمد نہیں کر رہے کہ کیونکہ اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اللہ چاہے مجھے اور آپ کو کچھ نہ بھی دے، اللہ چاہے مجھ سے اور آپ سے کچھ چھین لے، تب بھی اللہ کی حمد ہے. یہ ایسنس حمد کے اندر آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں اسی لیے میں اللہ کی حمد کر رہی ہوں. اللہ نے نعمتیں دی ہیں پھر تو بہت زیادہ حمد اللہ کی ہونی چاہیے. لیکن اللہ کی حمد اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ ہے ہی اتنا پرفیکٹ کہ آپ اللہ کی حمد کیے بغیر رہ نہیں سکتے. جبھی تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ پاک ہے ہر قسم کی ویکنس سے. اللہ کی حمد ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایبسلیوٹ پرفیکشن رکھتی ہے. اور اگین وہ آپ اللہ کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں جو ہم نے اللہ کے میننگز میں 5th مفہوم کیا تھا کہ اللہ اتنی پرفیکٹ ہستی ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. جب آپ صرف اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں تو حمد بھی الٹیمیٹلی صرف اسی کی ہوتی ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، کیا اللہ کی حمد جاری رہے گی؟ تو میری حمد کرنا یا میرا اللہ کے لیے حمد کے کلمات بولنا یہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی حمد، اللہ کی حمد ہوتی رہے گی. اللہ کی حمد جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. پھر ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واحد لفظ استعمال کیا ہے، واحد اسم استعمال کیا ہے ہم الحمدو میں، اور حمدن استعمال نہیں کیا. اگر حمدن استعمال کرتے تو مطلب ہوتا کچھ حمد. اللہ نے الحمد استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی حمد صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. چاہے وہ حمد آپ امیجن کر سکیں، چاہے وہ حمد آپ امیجن نہ کر سکیں. اس لیے کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں سب اللہ کی حمد کرتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی تسبیح کیا ہے. تو چاہے جو حمد میں امیجن کر سکوں وہ بھی اللہ کے لیے ہے، چاہے جو میں امیجن نہ کر سکوں وہ بھی اللہ کے لیے ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ حمد کے اندر 2 معنی آتے ہیں. ایک تو آتا ہے تعریف کا اور دوسرا کون سا آتا ہے؟ شکر کا، یعنی تھینک فلنس کا، کہ اللہ کے لیے گریٹیٹیوڈ کی فیلنگز رکھنا، اللہ کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھنا. شکر ہم نے بات کی تھی کہ شکر ہوتا ہے کسی فیور کے ایکسچینج میں، یہی بات کی تھی. حمد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حمد کسی فیور کے ایکسچینج میں کی جائے. حمد آپ کو الٹیمیٹلی ہر وقت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے حمد کرنے. آپ اگر اپنی جو مسنون دعائیں ہیں ان کو نکال کر کھول کر دیکھیں تو جب آپ نے صبح آنکھ کھولی تو آپ جو دعا پڑھتی ہیں وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی. آپ یہی دعا پڑھتی ہیں نا. آپ جب کھانا مکمل کر لیتی ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ الذی. اسی طرح سے آپ پڑھتی ہیں نا. تو کئی دعاؤں کے اندر اسی طرح سے اللہ کی حمد جو ہے وہ آتی ہے. اللہ کی حمد بغیر کسی فیور کو مینشن کیے ہوئے ہوتی ہے. اللہ کی حمد ہر وقت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کل بات کی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ الحمدللہ جو ہے وہ تملا المیزان، وہ اسکیل کو، میزان کو بھر دیتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی زبان کو الحمدللہ کے کلمے سے تر رکھنا چاہیے. ہوم ورک یاد ہے کیا؟ کون سا والا نہیں کر سکے؟ ابا والا. اچھا ابا والا نہیں کر سکے. ابا والا کیوں نہیں کر سکے میں پوچھ سکتی ہوں؟
اچھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ آپ کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. یہ تو دوسرا کیس ہے. ایک کیس اس محفل میں ایک اور بھی کیس ہے جو کل کلاس کے بعد میرے سامنے آیا تھا. ایک تو یہ نا کہ ان کے والد تو حیات نہیں ہیں، تو یقیناً یہ اپنے والد کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. ایک کیس یہ بھی ہے کہ آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ یہ ابو کو حق کیسے کریں. تھوڑی سی بچوں کے اندر جو ہے وہ ہیسیٹیشن ہوتی ہے کہ ابو کو حق کیسے کریں. اچھا چلیں، حق کرنے کا دل نہیں کر رہا اگر آپ کا، یا اگر آپ کی ہمت نہیں ہو رہی، میں تو اپنے ابا کو ہر صبح شام حق کر سکتی ہوں اور کرتی ہوں الحمدللہ. اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ہیومن ٹچ ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت رکھی ہے، اور اس ہیومن ٹچ کو نامحرم کو نہ ٹچ کیا جائے اور ان رشتوں کو ٹچ کیا جائے جن کے لیے یہ پریفریبل ہے، تو یہ بہت ویلیو ایڈ کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کیا آتا ہے؟ نامحرم کو ٹچ کرنا کیسا ہے، اور نامحرم کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے. نامحرم کا ٹچ کرنا مثال کے طور پہ آپ اپنے درزی سے کپڑے پکڑ رہی ہیں، اور کپڑے پکڑتے میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی ہاتھ ٹچ ہو گیا، ایک ہے کہ احتیاط نہ کرنا. ذرا سا ڈرائیور کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے، گارڈ کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے، درزی کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے آپ کا کوئی جو ہاتھ میں آپ کے شاپنگ بیگ تھا وہ ٹچ کر گیا ہلکا سا، وہ تو ذرا سا ٹچ کر جانا انٹینشنلی نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر چلیں ہینڈ شیک کرنا، یا ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہوئے، کو ایجوکیشن اسکول میں پڑھتے ہوئے یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس بات کا احساس اور احتیاط نہ رکھنا کہ نامحرم کے ساتھ، جو آپ کی کلاس میں لڑکے پڑھتے ہیں کیا وہ نامحرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ٹچ کر جانا اور اس کا احتیاط نہ کرنا، اس کی سخت وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر کے اوپر کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ تمہارا ہاتھ کسی نامحرم کو ٹچ کرے. اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مردوں سے مہندی لگوانا، مردوں سے چوڑیاں پہننا سخت گناہ کا کام ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ نامحرم کا ہاتھ ٹچ کرے، چاہے عورت کا مرد کو کرے یا مرد جو ہے وہ بے احتیاطی کی وجہ سے عورت کو کرے. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جو آپ کے محرم رشتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کا محرم رشتوں میں شوہر کے بعد آپ کا کلوز ترین رشتہ آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے. ماں باپ کو یہ جو ٹچ کی فیلنگز ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ ایموشنز کے ساتھ انسان جو ہے جب ماں باپ کے ساتھ محبت سے گلے ملتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے ماں باپ کی قدر آتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آج کل کے بچوں کو لگتا ہے کہ ہمیں حق کرتے ہوئے ابا کو ہیسیٹیشن ہو رہی ہے، یا ہم جا کے ابا کو پکڑ نہیں سکتے، یا ابا کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کندھے پہ تو ہاتھ رکھ سکتے ہیں، یا کندھے پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، کندھے پہ تو ہاتھ رکھ سکتے ہیں نا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو ابا کا ہاتھ پکڑ لیں. ابا آئی لو یو بولنا ہے. آپ نے آئی لو یو بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، یا وہ بھی نہیں بولا؟ نہیں بولا تھا. جنہوں نے نہیں بولا انہوں نے بولنا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، میں نے آپ سے عہد لے لیا ہے، اب آپ نے عید پہ بولنا ہے یا عید سے پہلے بولنا ہے. اتنا مشکل ہے امی ابا کو آئی لو یو بولنا؟ ویسے تو آج کل کی خواتین جو ہیں وہ آئی لو یو بڑی آسانی سے بول دیتی ہیں اپنی بیسٹ فرینڈس کو. آئی لو یو بیسٹ فرینڈس کو کتنی دفعہ بولتی ہیں لڑکیاں، بہت آرام سے بول دیتی ہیں آئی لو یو. نہیں بولا جاتا تو اماں ابا کو نہیں بولا جاتا. دیکھیں ہمارا حال یہی ہے، جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم سے ہوتے نہیں ہیں، اور جن کاموں سے دور رہنا چاہیے ان کے اندر ہم جڑ کے رہتے ہیں، بالکل ان کے اندر سے اپنے آپ کو ہم ڈیٹیچ نہیں کر پاتے. تو چلیے یہ ہوم ورک بھی آپ نے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے. اور دوسرا ہوم ورک کیا دیا تھا میں نے؟ الحمدللہ پڑھنے کا. بھول جاتے ہیں انسان کو، اس کا نفس جو ہے وہ اس چیز کو بہت جلدی بھلاتا ہے. آپ ادھر ارادہ کریں کہ مثال کے طور پر اب میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب میں جتنی دیر مثال کے طور پہ کچن میں افطاری بناؤں گی یا میں امی کے ساتھ ہیلپ کروں گی اور برتن یہاں سے وہاں لگاؤں گی، میں الحمدللہ پڑھوں گی. 4 دفعہ آپ پڑھیں گی، 5ویں دفعہ آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے گا. کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ جب یاد آئے پھر پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ جس کے بک آف ڈیڈ میں سے الحمدللہ کا کلمہ نکلے گا اس کا میزان بھر جائے گا، اور میزان بھرے گا تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا. پھر کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کا کلمہ قرآن میں بھی استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. پھر اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ. بہت شروع سے، بگننگ سے اللہ کی حمد ہے، اور اختتام تک اللہ ہی کی حمد ہوگی. آخر میں بھی جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ ہی کی حمد ہوگی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت طویل حدیث آتی ہے جس کو میں عربی میں تو آپ کے سامنے نہیں بتا رہی، میں آپ کو اردو میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جس وقت انسانیت پوری کی پوری قیامت کے بعد، یعنی جب دنیا ختم کر دی جائے گی اور جب اللہ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ بلو کرے گا ٹرمپٹ کے اندر، سور پھونکا جائے گا، تو سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور سب اپنی قبروں سے نکل کر ایک ٹارگٹ کی طرف دوڑیں گے. اور ایک ٹارگٹ کی طرف کہاں دوڑیں گے؟ جہاں پر اللہ نے ہیومینٹی کو اکٹھا کرنا ہوگا. تو ایک اللہ کے رسول نے یہ نقشہ کھینچا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جس میں ساری ہیومینٹی اکٹھی ہوگی، ایک گرینڈ گیدرنگ ہوگی. اور جب یہ ہیومینٹی ساری اکٹھی ہوگی اور قیامت کا منظر دیکھ چکے ہوں گے، قبروں سے نکلنے کا منظر دیکھ چکے ہوں گے، تو ان کے اوپر خوف طاری ہوگا لوگوں کے اوپر، اس لیے کہ لوگ روز محشر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. آپ امیجن کریں جس روز محشر کو آپ اور میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا، قیامت قائم ہوگی، ایک دن آئے گا اللہ سب انسانوں کو اکٹھا کرے گا، ایک دن آئے گا سب کو اللہ کو حساب دینا ہوگا. تو یہ وہ وقت ہوگا جس میں حساب سے پہلے ساری ہیومینٹی کو قبروں سے نکال کر ایک اپوائنٹڈ جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت مسلمانوں کا اور مومنین کا حال کیا ہوگا. یہ میں آپ کو کافر کا حال نہیں بتا رہی جو اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کا اور مومنین کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگوں کے اندر اس وقت شدید خوف ہوگا. لوگ شدید اس وقت جو ہیں وہ کنفیوز کنڈیشن میں ہوں گے کہ اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب کیا چیز ہم جو ہے وہ فیس کرنے والے ہیں. آپ سمجھ لینا کہ ریزلٹ ڈے سامنے آنے والا ہے. ایک معمولی سا دنیا کا ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے، کس قدر پریشان ہوتے ہیں، کس قدر ٹینس ہوتے ہیں. رات میں نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ کس لیے کہ کل میرا ریزلٹ آ رہا ہے. کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے. پریشانی ہو رہی ہے، بس مجھ سے بات نہ کریں، کیوں؟ بس میرا دل گھبرا رہا ہے. اور بچے تو بچوں سے زیادہ ماؤں کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے. مائیں مسلح پکڑ کے جائے نماز پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا اللہ میرے بچوں کا اے اسٹار آ جائے، یا اللہ میرے بچوں کا اے اسٹار آ جائے، میں یہ بھی کروں گی، میں یہ بھی کروں گی، اور میں یہ بھی کروں گی. یہ دنیا کے رزلٹ کا حال ہے. امیجن کریں وہ رزلٹ ڈے جس دن اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ان کے حساب کے لیے کھڑا کر لے گا. تو ایک گہما گہمی کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اور مسلمان بھی ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، خوف طاری ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں کو انبیاء کا خیال آئے گا، اور لوگوں کے ہجوم میں مسلمان جو ہیں وہ انبیاء کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو انبیاء کی طرف چلتے ہیں. اور جب ایک دوسرے سے پوچھ کر یہ انبیاء تک پہنچیں گے تو سب سے پہلے یہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. انبیاء کو کیوں ڈھونڈا انہوں نے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا مسلمانوں کو کہ انبیاء اللہ کے چنے ہوئے سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. دنیاوی طور پر انہوں نے ہم سے اچھی دنیا گزاری ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اچھا تھا. تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو خوف ہے، ججمنٹ ڈے قائم ہونے کا جو خوف ہوگا، اس کی وجہ سے یہ انبیاء کو تلاش کریں گے تاکہ ہم انبیاء کے پاس جا کے ریکویسٹ کریں کہ اس خوف کے اندر سے ہمیں نکالیں اور اللہ سے کہیں کہ روز محشر کو شروع کریں، یعنی حساب کتاب لینا شروع کریں. ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی کی آپ ٹینشن دیکھ لیں، اس سے پہلے کی ہی آپ گھبراہٹ دیکھ لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان وہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے یا آدم انت ابو البشر، اے آدم آپ تو پوری ہیومینٹی کے باپ ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، تو آپ اللہ سے ہمارے لیے پلیز سفارش کیجئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے انٹرسیڈ کیجئے. آدم علیہ السلام کہیں گے الیکم انی الیکم انی، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی میرے پاس سے پلیز چلے جاؤ. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تم اس وقت اللہ سے ڈر رہے ہو ویسا ہی ڈر مجھے بھی اللہ سے لگ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے انی عصیت ربی، میں نے ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی تھی. کب نافرمانی ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے اللہ کی؟ وہ جو جنت میں جس درخت سے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا. تو آدم علیہ السلام کہیں گے الیکم انی الیکم انی، میں نے بھی ایک مرتبہ اللہ کو ڈس اوبے کیا تھا، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، تو پلیز مجھ سے تو دور ہو جاؤ، اور میں بھی اپنے رب کے غضب سے آج ڈر رہا ہوں. ان ربی قد غضب غضبا، اور آج اللہ کا غصہ ایسا غصہ ہے لم یغضب مثلا، اس سے پہلے اللہ نے کبھی ایسا غصہ
زندگی میں نہیں کیا کریشن کی. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اس کی طرف جاؤ جو میرے بعد آیا تھا. آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی تھے؟ نوح علیہ السلام. تو روایت میں آتا ہے کہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کو ڈھونڈ کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نوح آپ تو آدم ثانی ہیں. آدم ثانی کا مطلب کیا ہے؟ سیکنڈ فادر آف ہیومینٹی ہیں. ثانی کہتے ہیں دو کو. ابھی آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے سورہ فاتحہ کا ایک نام سب المثانی. تہجد کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مثنا مثنا، دو دو دو. اسی طرح سے آدم ثانی یعنی کہ سیکنڈ فادر آف دا کریشن آف دا ہیومینٹی. کیوں کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی؟ اس لیے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی اور ان کے اوپر عذاب آیا تو صرف ان لوگوں کو اس پلانٹ ارتھ پر بچایا گیا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے. صرف ان جانوروں کو جو وہاں پیئر موجود تھے اللہ کے حکم سے جو انہوں نے رکھے تھے، ان پرندوں کو، اور انہی انسانوں سے پھر آگے جو تھی انسانیت چلی تھی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو یہ مسلمان نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اب روز محشر کو شروع کر دیں تاکہ ہمارا یہ خوف ختم ہو جائے. نوح علیہ السلام بھی وہی بات کہیں گے الیکم انی الیکم انی، کہ پلیز مجھ سے تو دور ہی ہو جاؤ، گو اوے فرام می. یعنی میں بھی اللہ سے ویسا ہی ڈر رہا ہوں جیسا کہ تم اللہ سے ڈر رہے ہو. اس کے بعد مختلف انبیاء کے پاس جو ہیں وہ یہ مسلمان جائیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے الیکم انی الیکم انی، کہ میرے پاس سے تو ابھی تم چلے جاؤ، مجھے بھی اللہ کے بارے میں ایسا ہی خوف جو ہے وہ ہو رہا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کا سوچیں، ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کلیم کیا، خود اللہ کا دعویٰ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ نے کسی اور انسان کے لیے یہ نہیں کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا. لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی اس موقع کے اوپر اللہ کے غضب کو محسوس کر رہے ہوں گے، اللہ کے خوف کو محسوس کر رہے ہوں گے. پھر یہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یعنی میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا کہ اللہ روز محشر کو شروع کر دیں، اکاؤنٹیبلٹی کو شروع کر دیں. پھر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے الیکم انی الیکم انی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری قوم نے میرے بعد مجھے خدا کہنا شروع کر دیا تھا، میں تو اس وجہ سے اللہ کو فیس نہیں کر سکتا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں اللہ کے سامنے چلا گیا تو مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کا، تو تم مجھ سے بھی دور ہو جاؤ. فائنلی مسلمان امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گی اشفع لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے شفاعت کیجئے، ہمارے لیے انٹرسیڈ کیجئے، ہمارے لیے اللہ سے درخواست کیجئے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی کو شروع کر دیں تاکہ ججمنٹ ڈے جو ہے وہ شروع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، یعنی میں تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں.